السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ سامعین اکرام، ایمان بہت سارے اعمال و افعال، امر و نہی کے مجموعے کا نام ہے۔ جو شخص اوامر و نواہی یعنی جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے اس کام کی پابندی کرے گا تو اس کا ایمان کامل و مکمل ہوگا، اور اس میں جس قدر کمی کرے گا اس کا ایمان اسی قدر ناقص و نامکمل ہوگا۔ میرا یہ مضمون ایمان و آزمائش کے موضوع پر مشتمل ہے، جس میں کچھ ایسے واقعات مذکور ہیں جو ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس کی زندگی محنت و مشقت اور سختیوں سے معمور ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن للمؤمن و جنت الکافر، حدیث مسلم و ترمذی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس دنیا میں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کر، کبھی محتاجگی دے کر، کبھی مال و اولاد چھین کر، کبھی مال و اولاد اور صحت سے نواز کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے خوف سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ نیک اور ایمان کے لحاظ سے قوی ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ازل ہی سے چلا آیا ہے دستور خداوندی، محبت جن سے کرتا ہے انہی کو آزماتا ہے۔ آزمائش پر صبر کرنا ایمانی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مصیبت کے وقت صبر کی تلقین کرتا ہے اور انہیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ صبر کرنے والوں کو ہی پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جب کبھی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کرنے کے بجائے خوش دل ہو کر یہ کلمات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے ظلم و ستم کی شکایت کی جو کفار مکہ ان کے اوپر ڈھا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سختیاں، یہ تکلیفیں تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے، یعنی ہر دور کے ایمان والوں کو ستایا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا، سروں پر آرا چلایا گیا جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایذائیں، یہ تکلیفیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الحدیث و انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے، ہم بغیر آزمائش کیے ہی انہیں چھوڑ دیں گے؟ یعنی جو شخص بھی مومن ہے یا مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے انہیں نہیں چھوڑتا۔ تنگ دستی و محتاجگی پر بھی صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ صبر ایمان کا حصہ ہے، اس کی حیثیت دین میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر۔ ایک حدیث میں وارد ہے سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محتاجگی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید صبر کرو، ابو سعید صبر کرو، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس محتاجگی اس سے بھی تیز رفتاری سے پہنچ جاتی ہے، جیسی رفتاری سے سیلاب کا پانی وادی میں یا پہاڑ کی بلندی سے نیچے کی طرف۔ حدیث مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو بحکم خداوندی جنگل میں چھوڑ گئے تو اس وقت حاجرہ علیہ السلام نے صبر و شکر سے کام لیا۔ اسی طرح جب ایوب علیہ السلام کو بیماری دے کر آزمایا گیا تو انہوں نے ایسا صبر کیا جس کی مثال دنیا دینے سے قاصر ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بیماری سے شفا یابی عطا فرمائی اور یہ اپنے آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر، جنہیں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ دل رو پڑتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ جب ابو جہل نے ان کو شرک کرنے پر آمادہ کرنا چاہا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ کر گر سکتے ہیں، جسم کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر توحید کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ اور یہی پہلی خاتون تھی جو اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید کی گئیں، جن کے خاندان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کہتے ہوئے کہتے ہیں اے اہل یاسر صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے۔ ایمان و آزمائش دنیاوی و اخروی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اشد ضرورت ہے کہ دور حاضر کے مسلمان اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے مزین کریں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں فرمایا ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے اچھے بدلے کی امید رکھنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار اور پرامن ضرور بنائے گا۔ کفر ہے مایوسیہ، اللہ سے امید رکھ، آج غم تو کل خوشی، دنیا کا یہ دستور ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نعمتوں کے ملنے پر شکر اور مصیبت کے وقت صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.